نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے کے جیسی ہے جس کا ذائقہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، جبکہ وہ مومن جو قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کے جیسی ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال گل ریحان جیسی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن جیسی ہے جو کڑوا پھل ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ ایمان کو اچھے اور لذیذ ذائقے سے تشبیہ دی گئی، اس کی باطنی خیر اور بھلائی کی وجہ سے جو ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں ہوتی، اور قرآن کو پاکیزہ خوشبو کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ ہر ایک کی سماعت اس سے مستفید ہوتی ہے جو ہر سننے والے کو بھلی لگتی ہے۔ اور ان میں سے سب سے بہترین مثال اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں اس مومن کی ہے کہ جس کا قرآن مجید پڑھنا ایسا پڑھنا ہے کہ جس کا ذائقہ بھی لذیذ اور خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، یعنی اس کا ایمان بھی بہترین درجے کا ہے اور ایمان کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یہ بھی بہترین ہے۔ ایک جلیل القدر تابعی مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ علم کو عمل کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے تو یہ علم اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، لیکن جب یہی علم وہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو ایسا شخص نافرمانی اور فخر میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، چاہے پھر وہ علم کتاب اللہ کا ہو، قرآن مجید کا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا علم ہو، لیکن اگر نیت انسان کی درست نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں بلکہ کوئی اور ہی چیز اس کی مطلوب اور مقصود ہے تو پھر ایسی نیت کے ساتھ علم حاصل کرنا اس کی نافرمانی اور فخر کو بڑھا دیتا ہے۔ محمد بن سماک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے اللہ کو بھول جانے والے ہیں، کتنے ہی اللہ کا خوف دلانے والے اللہ کے خلاف جسارت کرتے ہیں، اور کتنے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے نکل جانے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھنا، اس کے لیے اپنا وقت اپنی صلاحیتوں کو لگانا، سب سے پہلی بات اس میں کہ نیت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو، کوئی اور دنیاوی مقصد، کوئی اور چیز اس سے مطلوب نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس حاصل کرنے میں، اس سیکھنے میں نہ صرف یہ کہ انسان قرآن مجید کو بہترین طور پر پڑھنے کی کوشش کرے بلکہ اس کے ساتھ اس کے فہم کو، اس کے علم کو، اس میں جو احکامات دیے گئے ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن مجید کا علم وہ علم ہے جو انسان کے ایمان کو بڑھانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ کی یہ آیت ہے جس میں فرمایا کہ جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا، بس جو لوگ ایمان لائے
تو ان لوگوں کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی کے ساتھ اور اس گندگی میں اور زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ گویا اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے کہ قرآن مجید کو سننے سے اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے اور منافق کی منافقت بڑھتی ہے۔ جسے دل کی بیماری اور دل کی گندگی کہا گیا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن جو جس دل کے ساتھ سنے گا، جس نیت سے سنے گا، پھر اس کو ویسا ہی ملے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ نمبر 1، نیک عالم کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور نمبر 3، روزے رکھنا۔ فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس سے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور وہ قرآن مجید ہے۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ نفلی کاموں میں سے جن سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اس کو غور و فکر اور تدبر سے پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیت کا اخلاص عطا فرمائے اور اس کے ساتھ کہ ہمارا بھی قرآن مجید کو پڑھنا، سننا، سیکھنا ایسا ہو، اس طرح سے ہم اخلاص نیت سے لیں کہ یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہو۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے، ہم نے ترتیل کی ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی؟ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کیا ہے؟ حروف کی تجوید کو پہچاننا، اس کا علم حاصل کرنا اور وقف کی معرفت حاصل کرنا۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ مل کر جو قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز سامنے آئے گا وہ ترتیل ہے، جن میں سے ہم پہلے علم تجوید کے حوالے سے ہم نے چند قواعد کو دیکھا، اور آج ہم مختصراً کچھ چیزیں پڑھیں گے وقف کے حوالے سے۔ وقف کے قواعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کتنی طرح سے وقف کیا جا سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، انہیں کس طرح سے ادا کیا جائے گا، اس کا علم بھی بنیادی علوم میں سے ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وقف ہے کیا۔ قرآن مجید میں اگر ہم وقف کے حوالے سے بات کریں کہ وقف کیا جائے گا یا وقف کے قواعد ہیں، تو ہم وقف کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ وقف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ ڈکشنری میننگ ہے اس کا، لیکن قرآن مجید میں اور علم تجوید میں اگر ہم کہیں کہ وقف کیا جاتا ہے، کیا جائے گا یا وقف کے قواعد ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ علم تجوید میں اس سے مراد ہے کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، وقف جب ہم قرآن مجید میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے لفظ پر رکے ہیں جہاں ہم نے سانس بھی توڑا اور آواز بھی توڑی۔ سانس اور آواز دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا، جس لفظ پر ہم رکے، جس پر ہم ٹھہرے، اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم نے سانس بھی لیا اور ہم نے اپنی آواز کو بھی ایک گیپ دیا، اور اس کے بعد ہم آگے پڑھنا شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا۔ کہاں پر؟ کلمہ غیر موصولہ۔ غیر موصولہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم کسی لفظ کو توڑ کر وقف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ لفظ جو جڑے ہوں۔ موصولہ وصل سے ہے، وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہونا، جڑا ہوا ہونا۔ تو ایک لفظ جو جڑا ہوا ہے، مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے منہم، ٹھیک ہے، منہم ہے، منکم ہے، فی ہی، یہ الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، فی ما۔ اب جب وقف ہوگا تو اس پورے لفظ کے پڑھنے کے بعد ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک لفظ ہو منکم اور میں پڑھتے ہوئے اس کی ادائیگی کرتے ہوئے وقف کس پہ کر دوں؟ من پہ وقف کر کے، اور پھر جب میں آگے سے پڑھنا سٹارٹ کروں تو میں کم سے شروع کر لوں۔ ایسے نہیں۔ کلمہ غیر موصولہ وہ کلمہ، وہ لفظ جو سیپریٹ ایک لفظ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آیات کے اختتام پر جب ہم وقف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، العالمین ایک پراپر لفظ ہے جس پہ ہم رکتے ہیں اور اس کے بعد اگلا پورا ایک لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیچ میں کسی بھی لفظ کو
توڑ کر وقف نہیں کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ وقف کی کچھ اقسام ہیں، اور ان اقسام کے اعتبار سے وقف کی مختلف کنڈیشنز ہوں گی۔ یہ اقسام کون سی ہیں؟ نمبر 1 کیفیت کے اعتبار سے، نمبر 2 محل کے اعتبار سے، اور نمبر 3 قاری کے اعتبار سے، یعنی قاری قرآن جو پڑھے گا اس کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام۔ کیفیت کے اعتبار سے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بھی لفظ پر جب وقف کریں گے تو وہ کس صورت میں ہوگا، لفظ کی کیا کیفیت ہوگی اور وقف کرنے کی کیا کیفیت ہوگی، اسے کہتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام۔ یہ 5 اقسام ہیں جن کے نام یہ ہیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم اور وقف بالابدال۔ وقف ایک مین ٹاپک ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا اس میں ہمارے پاس 3 اقسام ہیں: کیفیت کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے اور قاری کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے کیفیت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 فردر ڈویژن اس کی ہو جاتی ہے، 5 مزید اقسام ہیں۔ اور کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ حرف کس حالت میں ہوگا جب اس پر وقف کیا جائے گا، اور وقف کس انداز سے کیا جائے گا، پڑھنے میں وہ کیا کیفیت ہوگی، اسے کہتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وقف بالسکون۔ وقف بالسکون، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر کلمہ کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہو تو وہاں سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے الم نشرح، یہ اگر مجھے یہاں پر وقف کرنا ہو، یہ آیت تو پوری کس طرح سے ہے الم نشرح لک صدرک، لیکن اگر میں بیچ میں کہیں وقف کرنا چاہ رہی ہوں تو ایسی جگہ پر وقف جہاں کسی بھی لفظ کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے۔ اب یہاں ہا ہم نے ساکن نہیں کیا بلکہ یہ آلریڈی ساکن ہے، ایسی صورت میں جو وقف کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں وقف بالسکون۔ اگر ہم اس کی ہیڈنگ پر غور کریں تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ بالسکون یعنی وہ کلمہ اس کا آخری حرف آلریڈی حالت سکون میں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو جزم نہیں دے رہے بلکہ وہ خود سے حالت سکون میں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے، یہ آیت پوری اس طرح سے ہی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَلَا تَقْهَرْ۔ اگر ہم دیکھیں آیت کا ریفرنس اور اس میں ہم دیکھیں کہ را آلریڈی ساکن ہے، ٹھیک ہے، را کو ہم نے ساکن نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی ساکن ہے۔ ایسی صورت میں جب وقف کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں وقف بالسکون۔ اسی طرح اسی صورت کی نیکسٹ آیت کیا آتی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں بھی را پہلے سے ساکن ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ہم وقف کریں، چاہے وہ آیت کا اختتام ہے یا آیت کے بیچ میں، اگر اس لفظ کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف کی کون سی ٹائپ ہے؟ یہاں وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو ہم نے پہلی ٹائپ پڑھی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کلمہ کا آخری حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کر کے سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا۔ اس میں کیا تھا، وقف بالسکون میں پہلے سے ساکن ہے۔ وقف بالاسکان میں کیا ہے کہ پہلے سے ساکن نہیں ہے بلکہ حرف پر کوئی حرکت موجود ہے، لیکن جب ہم وہاں رکیں گے تو وقف کرنے کا انداز کیا ہوگا کہ اس حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اسے ساکن کر دیا جائے گا۔ یہ کن حالتوں میں ہوتا ہے؟ یہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ تینوں حرکات پر ہوتا ہے۔ اسی طرح زیر تنوین اور پیش تنوین اگر کسی حرف کے اختتام پر موجود ہو تو وہاں پر بھی یہی قاعدہ ہوگا۔ اس کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جی، وقف بالاسکان کی مثال، اگر کسی لفظ کے اختتام پر تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت ہو تو وہاں وقف بالاسکان ہوتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ کیا ہے، عالمین، لیکن جب ہم آیت کا اختتام کرتے ہیں اور وہاں وقف کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں، رب العالمین۔ ہم نے کیا کیا،
فتحہ تھی، زبر تھی، ہم نے اس کو ساکن کر دیا. کسی حرف کو ہم خود سے ساکن کر کے جب وقف کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے وقف بالاسکان. ٹھیک، یہ کون سا وقف ہے؟ وقف بالاسکان. اور وقف کا مطلب کیا تھا؟ سانس اور آواز دونوں کو توڑ دیا. جب میں آیت یہ پڑھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین اور میں رک گئی یہاں پر، اب میں نے کیا کیا؟ یہاں میں نے سانس بھی لیا، سانس کو بھی توڑ دیا اور آواز بھی. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک، پھر ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کس طرح سے ہے؟ میم پر زیر ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم وقف کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے میم کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا. زیر کی صورت میں بھی ہم نے اس کو ساکن کر کے وقف کیا، اور یہ ہے وقف بالاسکان. اسی طرح کسی لفظ کے اختتام پر پیش ہو تو وہاں بھی اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا. مثلا اذن لہ، ٹھیک ہے، اذن لہ الرحمن. اب رحمان نو ہے، اگر ہم آیت یہ دیکھیں تو اس آیت میں کس طرح سے آتا ہے؟ اذن لہ الرحمن وقال صوابا. یہ پوری آیت ہے، لیکن اگر مجھے یہاں پر وقف کرنا ہو تو میں کس طرح سے کروں گی؟ اذن لہ الرحمن، نون کو ساکن کر دیا جائے گا. ٹھیک، تو یہ تینوں حرکات کے ساتھ ایک مثال ہے کہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش کسی لفظ کے اختتام پر، تو وہاں پر اسے خود سے ساکن کر کے جب وقف کیا جاتا ہے تو یہ وقف بالاسکان ہے. اسی طرح زیر تنوین کی صورت میں، جیسے مثال کے طور پر اس آیت میں ہے مطاع ثم امین. امین اصل میں یہ لفظ ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں مطاع ثم امین. دونوں حرکات کو گرا دیا جاتا ہے، زیر تنوین کو بھی ساکن سے بدل دیا جاتا ہے وقف کی صورت میں. اسی طرح اگر پیش تنوین ہو، ہم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیات کے اختتام پر یہ دیکھتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر. قدیرن ہے لفظ، اور جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں قدیر. پیش تنوین کو بھی جزم سے بدل دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبر تنوین کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس پر ایک ڈیفرنٹ قاعدہ ہوتا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو وقف بالسکون کیا ہے؟ کسی ایسے لفظ پر ہم نے وقف کیا جس کا آخری حرف پہلے سے ساکن تھا. وقف بالاسکان کیا ہے؟ کسی ایسے مقام پر وقف کرنا کہ وہ لفظ اس کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش یا زیر تنوین یا پیش تنوین، ان پانچوں میں سے کوئی بھی چیز ہے تو وہاں ہم اس کو ساکن سے بدل دیں گے، اور پھر وہاں پر وقف کرنے کو وقف بالاسکان کہا جاتا ہے. وقف کی تیسری ٹائپ کیفیت کے اعتبار سے وقف بالاشمام. وقف بالاشمام کیا ہے؟ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. ضمہ کیا ہے؟ پیش، پیش کی طرف اشارہ کرنا. ٹھیک، اس کا تعلق اس وقف کا بیسیکلی دیکھنے سے ہے، یعنی اس کے سننے میں وہ بات نہیں محسوس ہوگی کہ یہ کون سا وقف ہے. اس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے. یہ کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ یہ پیش اور پیش تنوین پر ہوتا ہے. زبر کی صورت میں نہیں ہے، زیر کی صورت میں نہیں ہے، نہ ہی زبر اور زیر تنوین کی صورت میں ہے. یہ صرف اور صرف تب ہوتا ہے جب کلمہ کا اختتام پیش یا پیش تنوین پر ہو رہا ہو. مثال کے طور پر ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اختتام پر پیش ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہاں وقف کیا جائے گا تو یہاں پر اس کو پڑھنے میں، ادائیگی میں یہ بالکل ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے وقف بالاسکان میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعین پڑھنے میں نون کو ساکن کر کے ہی پڑھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی، پڑھنے کے ساتھ ہی ہونٹوں کو گولائی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جو صرف دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے. سننے میں اس کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی سننے میں بالکل ویسی ہی ہے جیسے وقف بالاسکان کی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بات کی گئی ہے؟ آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. یعنی جب میں نستعین پڑھ لوں گی، اس کے ساتھ ہی فوراً سے ہونٹوں کو ایک لمحے کے لیے گول کر کے چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک، اسی طرح پیش تنوین کی صورت میں بھی، جیسے ورڈ ہے قدیرن، تو جب یہاں پر وقف ہوگا تو لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ قدیر.
قدیر، را ساکن ہی پڑھا جائے گا لیکن اس کے ساتھ فوراً سے ہونٹوں کو گولائی کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اسے کہتے ہیں وقف بالاشمام. فورتھ ٹائپ ہمارے پاس ہے وقف بالروم. یہ روم نہیں ہے، بالروم، وقف بالروم. اس میں کیا ہوتا ہے، کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہ صرف قریب والا ہی سن سکے. آخری حرکت کو بہت مختصر سا پڑھنا، اس کو ٹوٹلی ساکن نہیں کر دینا بلکہ اس کو ہلکا سا پڑھ دینا. اور یہ ہلکا سا پڑھ دینا کتنا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہے اس کو تو آواز آئے گی، لیکن اگر کوئی فاصلے سے بیٹھا ہے تو اس سے یہی لگے گا کہ آپ نے حرف کو جزم دی ہے اور ساکن کر کے پڑھا ہے. یہ کن صورتوں میں ہوتا ہے، یہ زیر اور پیش حرکت پر ہوتا ہے اور زیر تنوین اور پیش تنوین پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر زبر اور زبر تنوین کا ذکر نہیں، اس کے علاوہ باقی ان 4 صورتوں میں وقف بالروم بھی کیا جا سکتا ہے. کس طرح سے، مثال کے طور پر اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی چند مثالیں وقف بالروم کی. زیر کی صورت میں کیسے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، الرحیم جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر میم پر زیر ہے. اب یہاں میم کی زیر کو ٹوٹل جزم کے ساتھ ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو ہلکا سا پڑھ دیا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ہلکا سا، الرحیم، اتنا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک حرکت کو پڑھنے کی جتنی ڈیوریشن ہے اس کا 1/3 پڑھنا، اس کا 1/3 حصہ پڑھنا اتنا مختصر ہوگا. اور یہ ایسے ہوگا کہ قریب والے کو تو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، دور والا یہی سمجھے گا کہ ہم نے میم کو ساکن کر دیا. اسی طرح پیش کی صورت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب یہاں پر ہم نے وقف بالاسکان میں کیا پڑھا تھا کہ اس کو نستعین پڑھا جائے گا. ٹھیک، لیکن وقف بالروم اگر ہم یہاں پر کریں گے تو نستعین، ہلکا سا پیش کو شو کیا جائے گا. جبکہ تنوین کی صورت میں ایک حرکت ادا کی جائے گی، پوری تنوین نہیں پڑھی جائے گی، ایک حرکت ادا کی جائے گی. مثال کے طور پر مطاعن ثم امین. اب لفظ کیا ہے، امینن. امینن کو مکمل جزم بھی نہیں دی جائے گی کہ ہم اسے پڑھیں امین، ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم کس طرح سے پڑھیں گے، وقف بالروم کی صورت میں مطاعن ثم امین، امین، ہلکا سا بالکل. ٹھیک، اور اسی طرح پیش تنوین کی صورت میں کہ ہم پڑھ رہے تھے قدیرن کو قدیر، ہم نے را کو ساکن کیا تھا، لیکن وقف بالروم کی صورت میں پیش تنوین کی ایک حرکت ہلکی سی پڑھی جائے گی، قدیر، ہلکا سا اس کو ادا کیا جائے گا. اسے کہتے ہیں وقف بالروم. وقف بالروم کیا ہے، کلمہ کی آخری حرکت کو آہستہ سے پڑھنا اتنا کہ بس قریب والا سن سکے. 5ویں ٹائپ کیا ہے ہمارے پاس، وقف بالابدال. بالابدال اگر ہم اس کے روٹ لیٹرز دیکھیں، بادلہ بدلنے سے ہے، یعنی اس میں کوئی چینجنگ آئے گی، کچھ بدل رہا ہوگا. وہ بدلنا کیا ہے، کلمہ کے آخری حرف پر اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو اس کو ایک الف سے بدل دینا، یا تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدلنا. یہ کیا ہے، مثال کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، یہ مزید واضح ہوتا ہے. یہ دیکھیے، اگر کسی کلمہ کا اختتام زبر تنوین پر ہو تو اس کا قاعدہ زیر اور پیش تنوین سے بالکل مختلف ہے. زبر تنوین کی صورت میں ہم اسے کیا کرتے ہیں، تنوین کو، اس کی ایک حرکت کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے ما ان. اب جب وہاں وقف کیا جائے گا تو اسے کیسے پڑھا جائے گا، ما آ. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس الف مدہ آ گیا. جب ہم نے ایک الف سے بدل دیا تو بیسیکلی یہاں پر کیا ہوتا ہے، زبر تنوین کی صورت میں جب ہم وقف کر رہے ہیں تو وہاں الف مدہ ہو جاتی ہے جسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہے، لفظ ہے ابدن، اور جب یہاں وقف کیا جائے گا، اور یہاں چونکہ آلریڈی الف ایڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الف لکھنے میں موجود ہے، پڑھنے میں موجود نہیں ہے. اور جب یہاں وقف کیا جاتا ہے تو یہاں پر الف مدہ پڑھا جاتا ہے، اور لفظ کس طرح سے بنتا ہے، ابدا. ٹھیک ہے، تو ابدن کو کیسے پڑھیں گے، ابدا، یہاں الف مدہ کے طور پر اس کو پڑھا جائے گا اور لمبا بھی کیا جائے گا.
دوسری کنڈیشن کیا ہے وقف بالابدال کی، کہ اگر کلمہ کا آخری حرف تائے مدورہ ہو. تائے مدورہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مثال دیکھیے، آیتن، اس کو سمپل الفاظ میں گول تا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو تا وہ ہے جو ہم الف با تا یہ پڑھتے ہیں، جو پھیل کے لکھی جاتی ہے، پھیلائی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ یہ گولائی میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، اور سمپل الفاظ میں سے کہا جاتا ہے گول تا. آیتن اگر کسی لفظ کے اختتام پر ہو، اب چاہے اس پر پیش تنوین ہے، زبر تنوین ہے، زیر تنوین ہے، کوئی بھی حرکت ہے، یہاں حرکت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہاں سمپلی اس تا کو ہا میں بدل دیا جائے گا. اور وقف کی صورت میں جو لفظ ہے آیتن، یہ کیسا پڑھا جائے گا؟ آیہ، آیہ. ٹھیک ہے، اسی طرح لفظ ہے جنتن، وقف کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ جنہ. ٹھیک ہے، تو یہ گول تا تائے مدورہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ہے اور ہم اس پر وقف کرنے لگے ہیں تو وقف کی صورت میں وہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی. چونکہ اس کی ٹوٹل حالت چینج ہو رہی ہے، اس لیے یہ کس ٹاپک کے انڈر آیا؟ وقف بالابدال. تو یہ تھی کیفیت کے اعتبار سے وقف کی 5 اقسام. ان کو شارٹلی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. پہلی تھی وقف بالسکون. بالسکون سے مراد کیا ہے؟ کہ کلمہ کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے. ایسی صورت میں ہمیں کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمپلی اس لفظ کو پڑھ دینا ہے. مثلا فلا تقہر، اور یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، چاہے اب ہم ملا کے پڑھے تھے یا وقف کی صورت میں یہ آلریڈی ساکن ہے. پھر سیکنڈ ہے وقف بالاسکان. وقف بالاسکان کون سی صورت ہے جس میں کلمہ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت ہے، یا زیر تنوین ہے اور پیش تنوین. ٹھیک ہے، 2 تنوین میں سے کوئی ہے یا 3 حرکات میں سے کوئی حرکت ہے. ایسی صورت میں اسے خود سے ساکن کر کے وہاں وقف کرنا، یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے. اس کی مثال آگے دی گئی ہے. پھر نمبر 3 پہ وقف بالاشمام ہے، جو کہ پیش اور پیش تنوین کی صورت میں ہوتا ہے. یہاں زیر اور زبر کا کوئی عمل دخل نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلمہ کے آخری حرف یعنی اس کو پیش یا پیش تنوین کو ساکن کر کے وہاں پر ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، یعنی ہونٹوں کو لمحہ بھر کے لیے گول کرنا، اور اس کا تعلق دیکھنے سے ہے. وقف بالروم زیر اور پیش، زیر تنوین اور پیش تنوین پر ہوتا ہے، جس میں کلمہ کی آخری حرکت کو ہلکا سا پڑھا جاتا ہے، بالکل تھوڑا سا جو قریب والا سن سکے، یعنی اس کو بالکل ساکن میں نہیں بدلا جاتا. جبکہ وقف بالابدال زبر تنوین اور تائے مدورہ کی صورت میں ہوتا ہے، کہ جس میں زبر تنوین کو ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے اور تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدل کے اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس 5 ٹائپس ہیں کیفیت کے اعتبار سے. یعنی اب اس میں دیکھیں مزید آسانی ہوگی یہ سمجھنے میں کہ کیفیت کے اعتبار سے کیا مراد ہے، کہ وقف کی کیفیت کیا ہے. ساکن کر رہے ہیں، ضمہ سے گولائی کا اشارہ کر رہے ہیں، یا ہم ہلکا سا حرکت کو پڑھ رہے ہیں، یا ہم ٹوٹلی ہی چینج کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی کیفیات ہیں جو وقف کی ہیں اس کی ٹائپس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ اگر کسی حرف پر میں وقف کرنے لگی ہوں اور اس پر اس کے آخری کلمہ پر زیر ہے، مثال کے طور پر جیسے یہاں پر مثال دی گئی الرحیمی، جب مجھے یہاں وقف کرنا ہے تو 2 طرح سے کر سکتی ہوں، چاہے میں وقف بالاسکان کر لوں یا میں وقف بالروم کروں، یہ میرے اپنے اوپر ہے. نارملی ہم کون سا وقف کر رہے ہوتے ہیں اپنی تلاوت میں؟ وقف بالاسکان. لیکن اب ہم نے کیا پڑھا، ہمارے پاس وقف بالروم کی بھی آپشن آتی ہے. اسی طرح کوئی کلمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ جس میں میں وقف کرنا چاہتی ہوں اور اس کا اختتام اگر مثال کے طور پر پیش پر ہوتا ہے تو وہاں 3 طرح کے وقف جائز ہیں، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام اور وقف بالروم. تینوں میں سے کسی بھی ٹائپ سے وقف کیا جا سکتا ہے. گویا اس علم کے اکارڈنگ، یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ کسی ایک پوائنٹ پر ہم ایک سے زیادہ طریقے سے وقف کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.